لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم يا رب العالمین۔ محمد نور پہ جلوہ فروز مقدس خطبہ ملت اسلامیہ و سامعین بزم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کی جس آیت عظیم کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم اور ٹرانسلیشن سماعت فرمانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور انبیاء فخر موجودات صاحب الاولاد نبی آخر الزمان سیاح لامکان صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شاب کائنات کے بدر الدجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس ناز میں پورا مجمع بلند آواز سے درود شریف ثواب کے نیت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لالہ وبل سے کلام پیدا کر۔ اور تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے۔ خودی کو نہ بیچ غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر، خودی کو نہ بیچ غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کے 21ویں پارے کی بہت امپورٹنٹ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا ثناء اللہ مصباحی نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا سیدھا سادہ سلیس با محاورہ ترجمہ کنز ایمان فی ترجمۃ القرآن یہ ہوتا ہے، اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی حیات طیبہ، ان کی گڈ لائف، ان کی بہترین زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ تو آیت ربانی کا ترجمہ ہوا، لیکن مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی اور اس کا خلاصہ کیا تو صفحات کے صفحات بھر گئے، اور ایک مسلمان اپنی زندگی کو پرونے کے لیے ایک آیت کریمہ یہ کافی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی، رسول پاک کا یہ حیات طیبہ، ان کی بیسٹ لائف تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو تم کھانا بھی کھاؤ تو ایسے کھاؤ جیسے تیرے نبی نے کھایا تھا، تم پانی بھی پیو تو اس طرح پیو جیسے رسول اللہ نے پیا تھا، تمہیں شادی کرنی ہے تو اس طرح شادی کرو اپنے بچوں کی جیسے رسول اللہ نے کیا، تمہیں ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو اس طرح سے گزارو جیسے رسول کائنات نے عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گزاری ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ گویا تمہارا کھانا کھانا بولے نبی نبی، تمہارا پانی پینا بولے نبی نبی، تمہاری عبادت بولے نبی نبی، تمہاری تجارت بولے نبی نبی، تمہاری جلوت بولے نبی نبی، تمہاری خلوت بولے نبی نبی، تمہاری شجاعت بولے نبی نبی، تمہاری صداقت بولے نبی نبی، تمہاری امانت بولے نبی نبی، تمہاری امانت بولے نبی نبی۔ یاد رکھنا، جب تیری زندگی کا ہر لمحہ ہر گوشہ نبی نبی بولنے لگے گا تو تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تیرا اوپر بھی سمجھ جائے گا۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن کیا آج کا مسلمان اپنی شادی یا اپنے بچوں کی شادی اس طرح کرتا ہے جو حکم رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا؟ اب غور فرمائے، ہم قرآن و حدیث کے کتنے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے کتنے اگینسٹ جا رہے ہیں. رسول باوقار، نبیوں کے امام، سرور انبیاء، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کرو تو یہ دیکھو کہ لڑکی کے اندر دین ہے کہ نہیں ہے. تنكح المرأة لأربعة ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. لیکن جو ججمنٹ کیا رسول کائنات نے وہ یہ کہ فانظر بذات الدین. اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم ظفر مندی چاہتے ہو، اگر تم بہبود چاہتے ہو تو کامیاب ہو جا دین والی کو اپنا. دین والی کو اپنا کر. اگر ایک لڑکی اپنے ساتھ بہت سارے ساز سامان لے کر آتی ہے، اگر ایک لڑکی اپنے ساتھ بہت سارے ڈیکوریشن کی سامان لا کر تم کو دیتی ہے، اگر ایک لڑکی اپنے ساتھ بہت سارے جہیز کا سامان، واشنگ مشین ہے اور دیگر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب لا کر دیتی ہے، لیکن یہاں سیرت فاطمہ نہیں ہے تو جیتے جی تیرے گھر کو جہنم بنا کر رکھتے. اگر اس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے، سیرت فاطمہ نہیں ہے، کریکٹر افرادیہ بسریہ نہیں ہے تو جیتے جی تیرے گھر کو جہنم بناتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اگر ایک لڑکی وہ اپنے ساتھ ڈیکوریشن کی سامان تیرے کو لا کر نہیں دے سکتی، جہیز کا سامان لا کر نہیں دے سکتی ہے، ڈپوزٹ نہیں دے سکتی، تیرے دادا سازو سامان نہیں دے سکتی، غریب ہے، مجبور ہے، لاکھوں نہیں سے، لیکن قسم خدا کی اگر یہاں عشق رسول ہے، آیت الکرسی بسا کر آئی ہے، اگر یاسین اس کے دل میں مستغرق ہے، سیرت فاطمہ پی رہا ہے تو جیتے جی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہوئے نظر آئے گی. جیتے جی تیرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی. جب وہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرے گی، جب وہ فجر کی نماز پڑھے گی اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اور جب وہ یہ دعا کرے گی اور دعا میں وہ کہے گی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور ان کے آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جب اللہ تبارک و تعالی آل محمد پر رحمت نازل فرمائے گا تو اس کے صدقے میں تیرے گھر میں بھی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو سچویشن بنا ہوا ہے، عجب حال ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو کامن بنا دو، یعنی عام کر دو، ایک دم جنرلی طور پر نکاح کو عام کر دو تاکہ زنا مشکل کام بولے ہو جائے. لیکن ہم نے نکاح کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا، اتنا ٹف بنا دیا. وہ شادی کے لیے 2-4 لاکھ روپے ڈپوزٹ ہونے چاہیے، وہ شادی کے لیے ڈیکوریشن کا سامان ہونا چاہیے، یہ ڈی جے باجے، یہ شامیانے، یہ فلاں ٹکا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہم نے اپنے اوپر جنرلائز کر لیا ہے. یہ ہمارا سیلف کریٹ ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. اور علامہ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خود قدر علاج نیست، اپنے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں. اور یہ اللہ نے یا اس کے نبی نے یا اس کے اولیاء کرام نے یا کسی نیک بندے نے یہ نہیں فرمایا. یہ ہمارا سیلف کریٹ ہے، ہمارے خود کی تیار کرنا ہے. اور ہم نے جان بوجھ کر کے شادی کو بہت بھاری بھرکم بنا دیا، نکاح کو اپنے اوپر اتنا بھاری بنا دیا. اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے اکارڈنگ شادی کی جائے تو کسی کو 18 لڑکی ہوگی تو اس کو کوئی چنتا نہیں ہے، چاہے کوئی تو اس کو فکر ہے. آج جس کے پاس 5 لڑکیاں اس کو جا کر پوچھو ساری رات نہیں سو رہا بھائی، کیوں نہیں سو رہا ہے؟ ارے شادی میں پریشانی کی کیا بات ہے بھائی؟ شادی تو یہی ہے نا کہ ایجاب ہو، قبول ہو، 2 گواہ ہو گیا. اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دیا تو ولیمہ کیجئے. باقی جتنا جو ہے یہ سب تو تمہارا سیلف کریٹ ہے، خود کا تیار کرتا ہے. تم نے جان بوجھ کر اتنا بھاری بنا.
اور نبی نے فرمایا سب سے بابرکت وہ شادی ہے جس میں سب سے کم خرچ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خرچ کیا وہی سب سے بہتر شادی ہے، اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بہتر وہ شادی ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی حالات کتنی غیر ہو گئی، کس سچویشن پر یہ پہنچ گئے، اور ان کی حالت کتنی اب سے ابتر ہو گئی۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی زندگی کو تو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کیسے تھی، انہوں نے شادی کیسے کی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کی۔ اور ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے چار جانب گشت فرماتے، کون غریب ہے، کون مجبور ہے، کون بھوکا ہے، کون کھایا ہے، کون پیا ہے، اس کا کیا سچویشن ہے۔ تو یہ آپ کا معاملہ تھا کہ آپ موشن فرماتے یعنی گشت فرماتے تھے۔ تو آپ گشت فرماتے ہوئے ایک گھر سے گزر رہے تھے، تو ایک ماں اپنی بیٹی کو رات کے اندھیری تاریکی میں کہہ رہی، بیٹی اٹھ، دودھ میں پانی ملا دے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے گا اور ہم کو منافع زیادہ ہو جائے گا۔ ماں کہہ رہی ہے کسے کہہ رہی ہے؟ بیٹی سے۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں، یہ اسلام کی شہزادی کا جواب ہے۔ بیٹی کہہ رہی، ماں کیا تم کو معلوم نہیں ہے یہ پیریڈ آف حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے، ان کے پیریڈ میں اگر انہوں نے سن لیا تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے اور میری بھی خیر نہیں ہے۔ تو اور حضرت عمر جیسے ہی سنا آپ نے تو آپ دروازے کے پاس رک گئے، وہیں پر رک گئے، ساری بات سننے لگے۔ تو ماں کہہ رہی، بیٹی یہ تو صحیح ہے کہ حضرت عمر گشت فرماتے ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہ تمہارے ہی گھر کے پاس ہے؟ تو کہیں ہو سکتا ہے کسی گھر کے پاس، کسی گلی میں، کسی جگہ پر، یہ کیا ضروری ہے کہ تمہارے گھر کے پاس ہو؟ تو اس شہزادی اسلام کا جواب کہہ رہی ہے کہ ماں ٹھیک ہے، حضرت عمر نہیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمر کا پروردگار تو دیکھنا ہے نا۔ ایک مٹور کا دے سبحان اللہ۔ یہ سچویشن اور ایسے خیالات ہمارے کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے گھر میں ایسی بچیاں کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ باپ کا وہ طریقہ نہیں ہے تو بیٹی کا وہ طریقہ کہاں سے آئے گا؟ جی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم بھی بچو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ جی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پڑھ لیے اور بیٹی جس پر پڑھ کے گھوم رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس باپ کو بیٹی کو ایسے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور سارے نماز اس کو منہ پر مار دیا جائے گا، یہ کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔ تو حضرت عمر سن رہے ہیں، بیٹی نے کہا کہ ماں عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر نے اس وقت تو لائٹ بجلی تھی نہیں، نشان لگا دیا اس گیٹ پر، دروازے پر نشان لگا دیا اور ریٹرن ہو گئے۔ اور صبح ہو کر بیٹے کی کلائی پکڑی اور لے کر کے اس ضعیفہ کے گھر گئے اور کہا، اے خاتون تم اپنی اس نیک بیٹی کے ہاتھ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے، تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کرتے، تم اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے زوجیت میں دے دے۔ ضعیفہ کہہ رہے میں غریب مجبور اور آپ بادشاہ فرد، امیر المومنین، مسلمانوں کا خلیفہ، حاکم فرد، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ رات کو جو تمہاری ماں بیٹی میں جو کمیونیکیشن ہو رہا تھا وہ میں نے سن لیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی شہزادی میرے گھر میں آ جائے، تم اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے ہاتھ میں دے دے۔ کہا حضور آخر آپ کو کون سی ادا پسند آ گئی؟ کہا تیری بیٹی جو ہے اس کے خیالات اتنے اچھے ہیں اور اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے۔ اے ضعیفہ تیرے آنگن میں تو اسلام کا ایک پودا پنپ رہا ہے، اے خاتون تیرے آنگن میں اسلام کا ایک پودا پنپ رہا ہے۔ عمر یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے یہ پودا عمر کے آنگن میں آ جائے۔ جی آج ہے ایسے کسی کے خیالات، ہے کسی کا ایسا کریکٹر، ہے کسی کا ایسا جذبہ، ہے کسی کا ایسا تھنکنگ، ہے کسی کا ایسا کردار، ہے ایسا کسی کا طریقہ۔ مشکل سے کوئی مل کے پھولے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، اور لائٹ فیصلہ کو نشار کی محمد سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، یہ ہے میرا دعویٰ، یہ ہے میرا دعویٰ، یہ ہے میرا دعویٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔